نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم صدق الله العلي العظيم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع تقوی اختیار کرنے کے بارے میں ہے۔ تقوی اختیار کرنے کے بدلے میں اللہ کی طرف سے انسان کو کیا اجر ملے گا، کیا انعام ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایسی چیز کے متعلق جو لوگوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرے گی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقوی کا اختیار کرنا اور اچھے اخلاق یہ انسانوں کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والے اعمال ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا اس چیز کے متعلق جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر داخل کرے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبان اور شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان ان پر قابو نہیں پا سکتا۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کا مطلب ہے پرہیزگاری، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لینا، اور ہماری تمام عبادات کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف آ جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے، ہم تقوی کو اختیار کرنے والے بن جائیں، ہم پرہیزگاری کو اختیار کرنے والے بن جائیں۔ قرآن مجید پر عمل پیرا ہونا اس کا مطلب بھی تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ روزہ رکھنا اس کا مقصد بھی تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ زکوٰۃ دینا، صدقات ادا کرنا، حج ادا کرنا، قربانی ادا کرنا، یہ تمام اعمال جو ہیں ان تمام اعمال کا مطلب تقوی کو اختیار کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تقوی نام ہے کہ اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لینا۔ پھر فرمایا تقوی نام ہے اس چیز کا کہ جو قرآن مجید سے احکامات لاگو ہوتے ہیں انسان ان احکامات پر عمل پیرا ہو جائے۔ تیسری چیز بتائی کہ اللہ کی طرف سے جو دیا ہوا ہے چاہے وہ تھوڑا ہے اس پر صبر کر لے اور آخرت کے دن کی تیاری کر لے۔ تو فرمایا کہ ان چار چیزوں کا نام تقوی ہے۔ انسان اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لے۔ جب انسان اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف بٹھا لے گا، جب انسان کے دل کے اندر یہ بات ہوگی، جب کسی نافرمانی کی طرف چلے گا، جب کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے جب اس کے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے اور اگر میں یہ گناہ کر لوں گا تو اس کا انجام میرے ساتھ آخرت میں بہت برا ہوگا، تو جب انسان اپنے دل کے اندر یہ بات بٹھا لے گا تو اس وقت کبھی بھی وہ گناہ نہیں کرے گا۔
قرآن مجید پر عمل پیرا ہونا، قرآن سے جو احکامات ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں انسان ان تمام احکامات پر عمل کرنے والا ہو جائے تو انسان تقوی اختیار کرنے والا ہو جائے گا۔ اگر انسان کو روزی مشقت کے اندر، زندگی کے اندر روزی کے معاملے میں مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن تھوڑا ہے، لیکن اس تھوڑے پر صبر کرتا ہے اور آخرت کے دن کی تیاری کرتا ہے، تو فرمایا کہ یہ بندہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و اکرام والا کون ہوگا؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز اور عزت دار وہ آدمی ہوگا جو تقوی کو اختیار کرنے والا ہوگا۔ قرآن مجید سورۃ حجرات میں ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز اور عزت دار آدمی وہ ہوگا جو تقوی کو اختیار کرنے والا ہوگا۔ اور سورۃ طلاق میں اس تقوی کا انعام کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے مصائب سے نکلنے کے لیے آسانی کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں اور اس کو ایسے راستے سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر انسان تقوی اختیار کرنے والا بن جائے تو چھوٹے بڑے گناہ سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا، اور جب انسان اپنے آپ کو چھوٹے اور بڑے گناہ سے محفوظ کر لے گا اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔